رجب کے مہینے میں خاص نوافل، روزے اور صدقات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ان کی دین میں کیا حیثیت ہے۔ بہقی کی روایت میں آتا ہے، دور جاہلیت کے لوگ حرام مہینوں کا احترام کرتے، خصوصاً رجب کا، اور اس میں جنگ نہ کرتے اور بتوں کے نام پر جانوروں کی قربانی کرتے تھے۔ لیکن اسلام نے اس ماہ میں کسی خاص عبادت کا حکم نہیں دیا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہ کرنا چاہیے، اس کے لیے نفل عبادات کی روح کو سمجھنا ضروری ہے۔ بخاری کتاب الایمان میں ایک حدیث ہے کہ نجد سے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اسلام کے بارے میں پوچھنے لگا۔ آپ نے فرمایا، دن میں 5 نمازیں پڑھنا۔ اس نے کہا، اس کے سوا تو کوئی نماز مجھ پر نہیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تم خوشی سے کرو۔ پھر آپ نے فرمایا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس نے کہا، اس کے سوا تو کوئی روزہ مجھ پر نہیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تم خوشی سے کرو۔ پھر آپ نے اسے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا۔ اس نے کہا، اس کے سوا تو کوئی صدقہ مجھ پر نہیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تم خوشی سے کرو۔ وہ شخص چل پڑا اور یوں کہتا جاتا، قسم خدا کی، نہ میں اس سے بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا۔ آپ نے فرمایا، اگر یہ سچا ہے تو کامیاب ہو گیا۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کے بارے میں یہ اصول دیا ہے کہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ کی پابندی کی جائے۔ نوافل جتنے آسانی اور خوشی سے کر سکیں ضرور کریں۔ آپ نے ان کے لیے کوئی خاص دن، مہینہ اور وقت مقرر نہیں کیا، مگر انسان جو بھی کرے خوشی سے کرے اور اتنا کرے جو یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رجب کا مہینہ اور ہمارے معاشرے میں پائے جانے والی عبادات۔ رجب کے مہینے میں عموماً 3 کام کیے جاتے ہیں۔ ایک تو 27ویں کی رات کو جاگا جاتا ہے، پھر اگلے دن روزہ رکھا جاتا ہے، رات کو جاگ کر عبادت کی جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، اور روزہ اسی مناسبت سے ایک فضیلت کا کام سمجھ کر رکھا جاتا ہے۔ تیسری چیز جو اس مہینے میں عام ہے وہ کونڈے کرنا ہے، جن کو امام جعفر رحمت اللہ علیہ کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ آج ہم ان تینوں چیزوں کا جائزہ لیں گے کہ ان کی حقیقت کیا ہے اور اس بارے میں ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ رات کی عبادت، دن کا روزہ شب معراج کی نسبت سے، اور 22 رجب کو کونڈے کرنا امام جعفر کی نسبت سے۔ ان چیزوں کا جائزہ لینے سے پہلے یہ بات ہم اپنے ذہن میں پھر سے دہرا لیں کہ دین دراصل وہ دین ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم کو دیا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا گیا۔ قرآن پاک اس کے بارے میں فرماتا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے اپنا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی مکمل ہو گیا تھا۔ عبادت کے نام پر کیا کرنا چاہیے